اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 14 ذی الحجہ اسلامی تاریخ۔ علامہ عبد الرحمن بن جوزی رحمۃ اللہ علیہ 6 صدی ہجری میں عبد الرحمن بن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے محدث، مورخ، مصنف اور خطیب گزرے ہیں۔ سن 508 ہجری میں بغداد میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور جب پڑھنے کے قابل ہوئے تو ماں نے مشہور محدث ابن ناصر کے حوالے کر دیا اور آپ نے بڑی محنت اور شوق کے ساتھ اپنا تعلیمی سفر شروع کیا۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں 6 سال کی عمر میں مکتب میں داخل ہوا۔ بڑی عمر کے طلبہ میرے ہم سبق تھے۔ مجھے یاد نہیں کہ میں کبھی راستے میں بچوں کے ساتھ کھیلا ہوں یا زور سے ہنسا ہوں۔ آپ کو مطالعے کا بڑا گہرا شوق تھا۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی نئی کتاب پر میری نظر پڑ جاتی تو ایسا معلوم ہوتا کہ کوئی خزانہ ہاتھ آ گیا۔ میں نے صرف طالب علمی کے زمانے میں 20,000 کتابوں کا مطالعہ کیا۔ 9 عمری سے ہی آپ تصنیف و تالیف کی طرف متوجہ ہو گئے اور تقریباً 1000 کتابیں لکھیں۔ آپ کی تصنیفات میں کتاب الموضوعات، صفت الصفوہ اور سید الخاطر بہت بلند پایہ حیثیت رکھتی ہیں۔ آپ کی وفات سن 597 ہجری میں بغداد میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بے ہوشی سے شفا پانا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سخت بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حضرات میری عیادت کو تشریف لائے۔ یہاں پہنچ کر دیکھا کہ میں بے ہوش ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس سے وضو کیا اور پھر باقی پانی مجھ پر چھڑکا، جس سے مجھے افاقہ ہوا اور میں اچھا ہو گیا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک فرض کے بارے میں قضا نمازوں کی ادائیگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ فائدہ: اگر کسی شخص کی نماز کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے یا سونے کی حالت میں نماز کا وقت گزر جائے تو بعد میں اس کو پڑھنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں گناہوں سے بچنے کی دعا۔ گناہوں سے بچنے کے لیے یہ دعا پڑھیں: اے اللہ، جب تک میں زندہ ہوں مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ترمذی کی روایت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، مسجد کی صفائی کا انعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد کا کوڑا کرکٹ صاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنائیں گے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، کفر کی سزا جہنم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ کفر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کا مال اور ان کی اولاد کچھ کام نہیں آئیں گی اور ایسے لوگ ہی جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت کا ترجمہ۔ آخرت کے بارے میں، قبر کی پکار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ ترمذی کی روایت ہے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، بڑی بیماریوں سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر مہینے 3 دن صبح کے وقت شہد کو چاٹے گا تو اسے کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو، کھانا کھلاتے رہو اور سلام پھیلاتے رہو۔ ان اعمال کی وجہ سے جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ یا اللہ، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ، جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ صبر اور شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا۔ یا اللہ، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ، اپنے حلال میں سے دیجیے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ یا اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم.